اسلام اور طہارت۔ اسلام انتہائی پاکیزہ مذہب ہے۔ یہ اپنے ماننے والوں کو طہارت اور پاکیزگی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو اپنے آخری نبی کریم علیہ السلام کے توسط سے زندگی کے مختلف پہلوؤں سے متعلق کتاب اور سنت کی شکل میں جو احکام اور ہدایات عنایت فرمائی ہے، اگر حقیقی معنوں میں ان پر عمل پیرا ہو جائے تو ہر فرد کا ظاہر اور باطن، اس کا جسم اور لباس، رہنے کی جگہ، گھر بار، گلی محلہ، حتیٰ کہ برا معاشرہ، سب پاکیزگی کا مظہر بن جائیں گے۔ طہارت والوں یعنی پاک صاف رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد خداوندی ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اسلام کی ان تعلیمات کے پیش نظر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین طہارت اور پاکیزگی کا خوب اہتمام فرماتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک صاف ہوں، اور اللہ رب العزت والجلال پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے، دوست بناتا ہے۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے کہ طلحہ ابن نافع کہتے ہیں کہ مجھے ابو ایوب انصاری، جابر بن عبداللہ اور انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہم نے بتلایا کہ جب مذکورہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے انصار کو مخاطب کر کے فرمایا، اے انصار کی جماعت، اللہ تعالیٰ نے طہارت کے بارے میں تمہاری تعریف بیان کی ہے، تو تمہاری طہارت اور پاکی کیا ہے؟ انصار نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام، ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، جنابت سے غسل کرتے ہیں اور پانی سے استنجا کرتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ طہارت اور پاکی ہے جس کی اللہ تعالی نے تعریف کی ہے، پس تم اسے لازم پکڑ لو، کہ ان طہارت کو تم لازم پکڑ لو اور اپنی زندگی میں صاف اور ستھرائی پاکی کا اہتمام رکھو۔